جنگ بندی کے بعد پھر کشیدگی، امریکہ اور ایران کے ایک دوسرے پر حملے، آبنائے ہرمز میں ایرانی حملے پر امریکہ کی بڑی فضائی کارروائی، ایران کے اندر متعدد فوجی اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق آبنائے ہرمز میں تجارتی جہاز پر ایرانی حملے کے بعد کارروائی کی گئی۔ 25 جون کو ایران نے کمرشل جہاز پر ڈرون سے حملہ کیا تھا۔ امریکی طیاروں نے ایران کے میزائلز اور ڈرون سٹوریج کے مقامات اور ساحلی ریڈار سائٹس کو نشانہ بنایا۔ ایران کے بحرین میں امریکی تنصیبات پر جوابی ڈرون حملے، بحرین نے الزام عائد کیا ہے کہ ایران نے ہفتے کی صبح اس کی سرزمین پر متعدد ڈرون حملے کیے، جو ان کی قومی سلامتی اور خود مختاری کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ بحرین نے ایرانی حملوں کو خود مختاری اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی قرار دے دیا۔ وزارت خارجہ بحرین کے مطابق ایرانی ڈرونز نے مختلف علاقوں کو نشانہ بنایا۔ ایرانی حملوں سے کشیدگی میں کمی کی کوششوں کو نقصان پہنچا ہے۔ ادھر سعودی عرب، قطر اور امارات کی بحرین پر ایرانی ڈرون حملوں کی مذمت۔ قطری وزارت خارجہ نے ایرانی ڈرون حملے بلا جواز قرار دیے۔ اماراتی حکام کا بحرین کے تمام حفاظتی اقدامات کی حمایت کا اعلان۔ سعودی حکومت کے مطابق ایران حملے امن کوششوں کے لیے نقصان دہ ہیں۔ پاسداران انقلاب کا خطے میں امریکی تنصیبات کو نشانہ بنانے کا دعویٰ، کارروائی جنگ بندی کی خلاف ورزی پر کی گئی۔ سربراہ ایرانی سلامتی کمیٹی ابراہیم عزیزی کے مطابق امریکی اقدام پر ایران نے مناسب جواب دیا۔ الزام تراشی کا کھیل مزید نہیں چلے گا، ٹرمپ نے ثابت کیا اصولوں اور معاہدے کے پابند نہیں۔ سپریم لیڈر کے مشیر محسن رضائی نے خبردار کیا، دشمن کی غلطی کی صورت میں آئندہ جنگ ماضی سے مختلف ہوگی، جس میں ایران نئی عسکری صلاحیتیں استعمال کرے گا۔ امریکہ ایرانی قوم کے حقوق تسلیم کرے۔ ایران کی جنوبی ساحلی علاقوں پر امریکی حملوں کی مذمت۔ ایرانی وزارت خارجہ کے مطابق حملوں میں ساحلی نگرانی سے متعلقہ تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ امریکی حملے UN چارٹر مفاہمتی یادداشت کی خلاف ورزی ہیں۔ خطے میں موجود امریکی اہداف پر جوابی کارروائیاں کی۔ اقوام متحدہ عالمی قانون کی خلاف ورزیوں کا نوٹس لے۔ آبنائے ہرمز سے 20 لاکھ بیرل خام تیل لے جانے والے آئل ٹینکر پر ڈرون حملہ، حملے میں ایرانی ڈرون ملوث تھا۔ امریکی افواج نے تجارتی جہازوں کو نشانہ بنانے والے 2 ڈرون مار گرائے۔ وال اسٹریٹ جرنل کا امریکی اہلکار کے حوالے سے دعویٰ۔ جنگ اور مذاکرات ساتھ ساتھ حالیہ حملوں کے بعد امریکہ اور ایران کے بڑوں کا رابطہ۔ ایران کے سرکاری میڈیا کا دعویٰ کہ ایران اور امریکہ کے درمیان ایک بار پھر رابطہ ہوا ہے۔ آبنائے ہرمز کے بارے میں دونوں ممالک نے باہمی مواصلاتی رابطوں پر اتفاق کیا ہے۔ ایرانی پریس ٹی وی کے مطابق یہ رابطہ خالصتاً سیاسی اور سفارتی ہے۔ حزب اللہ نے لبنان اسرائیل معاہدہ مسترد کر دیا۔ سربراہ حزب اللہ نعیم قاسم کے مطابق واشنگٹن معاہدہ شرمندگی اور خود مختاری سے دستبرداری ہے۔ معاہدہ ہمارے نزدیک کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ لبنانی حکومت ملک تباہ کرنے کی غلطیاں نہ دہرائے۔ ہم نے سخت ترین حالات میں میدان نہیں چھوڑا، نہ اب چھوڑیں گے۔ Pakistan stands proud as a peacemaker in the Committee of Nations. Pakistan's sincere mediation efforts with the support of brotherly and friendly countries. I pay special tribute to Chief of Defence Forces and Chief of the Army Staff, Field Marshal Shahid Asim Munir, for his untiring efforts. I extend my heartfelt congratulations to all graduating cadets on the successful completion of your rigorous training and your transition into commissioned service as officers of the Pakistan Navy. امریکہ ایران کے درمیان معاہدہ پاکستان کے لیے اعزاز ہے۔ پاکستان آج دنیا میں امن کے علم بردار کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ایرانی صدر کے حالیہ دورے کے دوران بعد پاک ایران تعلقات مزید مضبوط ہوں گے۔ امن معاہدے کے لیے فیلڈ مارشل نے دن رات محنت کی۔ سید عاصم منیر کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ پاکستان خطے میں دیر پا امن کے لیے کوششیں کرتا رہے گا۔ وزیر اعظم کا نیول اکیڈمی میں کیڈٹس کی پاسنگ آؤٹ تقریب سے خطاب۔ شہباز شریف نے کہا
پاکستان کو اندرونی اور بیرونی چیلنجز کا سامنا ہے. پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی کے پیچھے بیرونی ہاتھ ملوث ہے. دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے پرعزم ہے. پنجاب میں کاروباری سرگرمیوں میں اضافہ ہو رہا ہے. چھوٹی انڈسٹریز کو چیلنجز پر قابو پانے کے لیے وسائل مہیا کر رہے ہیں. آسان کاروبار فائنینس اور آسان کارڈ کے ذریعے ایس ایم ایز کی مدد جاری ہے. ایس ایم ایز سے روزگار میں اضافے کے ساتھ خوشحالی بھی آتی ہے. چھوٹے کاروبار میں سرمایہ کاری معاشی خوشحالی کے لیے ضروری ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب کا چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروبار کے عالمی دن پر پیغام. کہا پنجاب میں ایس ایم ایز کے لیے بے پناہ مواقع موجود. تاجروں کی عالمی منڈیوں تک رسائی کے لیے مدد کریں گے. پوری دنیا پنجاب کی محرم الحرام کی اور عاشورہ کی ارینجمنٹس پہ پاکستان وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کو شاباش دے رہے ہیں کہ جس طرح انہوں نے اپنی علالت کے باوجود اور اس کے بعد جس طرح محرم الحرام کی اور عاشورہ کی مینجمنٹ کی ہے، اس پہ وزیر اعلیٰ پنجاب کو ان کی شاباش کی ضرورت نہیں ہے. ان کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج پوری دنیا شاباش دے رہی ہے. ہماری الحمدللہ چیف منسٹر پنجاب بھی جاگ رہی ہیں، وزراء بھی جاگ رہے ہیں، ڈپارٹمنٹس بھی جاگ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، ہمیں جنات کی ضرورت نہیں ہے. اپوزیشن کو عاشور پر سیاست نہیں کرنی چاہیے. محرم میں سیکورٹی اداروں نے بہترین انداز میں کام کیا. سینئر وزیر مریم اورنگزیب کا پنجاب اسمبلی اجلاس میں اظہار خیال. کہا ہم اپوزیشن کی طرح ملک کو دیوالیہ نہیں کر رہے. وزیر اعلیٰ مریم نواز صوبے کی ترقی اور خوشحالی کے لیے کام کر رہی ہیں. مریم نواز کو کسی کی شاباش کی ضرورت نہیں، عوام انہیں شاباش دے رہی ہے. اپوزیشن ارکان کٹوتی تحریک کی آڑ میں سیاسی تقاریر کر رہے ہیں. کسی کی ذاتیات پر بات نہیں کرنی چاہیے. عثمان بزدار کا مشن ماحولیات اور ہمارا ویژن ماحولیات ہے. سینئر صوبائی وزیر کے ایوان میں خطاب کے دوران اپوزیشن کی ہنگامہ آرائی. ارکان کھڑے ہو کر شور کرتے رہے. بھر کے صحافی ہیں. اسلام آباد پریس کلب، لاہور پریس کلب، پشاور پریس کلب، کوئٹہ پریس کلب، سب صحافیوں کو ہم لے کے آئے ہیں. ہم نے سندھ بھر کا دورہ کرایا اور الحمدللہ وہ اچھے ویو لے کر گئے. ہم کو سندھ کے ایک پروجیکٹ دکھایا. تو میں کہتا ہوں ایک ایم پی ایس کو بھی ٹور کراتے ہیں. اب وہ کراچی نہیں ہے. اب الحمدللہ نہ صرف کراچی، اب آپ کا کشمور دیکھ لیں، اب آپ کا شکارپور دیکھ لیں، اپنا اپر سندھ دیکھ لیں، لوور سندھ دیکھ لیں. الحمدللہ بہت سکون کے ساتھ آپ گزر سکتے ہیں. پیپلز پارٹی آزادی صحافت پر یقین رکھتی ہے. سندھ واحد صوبہ ہے جس نے جرنلسٹ پروٹیکشن بل بنایا. اطلاعات تک رسائی ہر شہری کا حق ہے. ہم نے کسی صحافی پر پیکا ایکٹ نہیں لگایا. سندھ پہلا صوبہ جس نے جرنلسٹ پروٹیکشن کمیشن بنایا. وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کہتے ہیں ملک میں غیر معمولی حالات. تمام صوبوں کے وسائل محدود ہیں. تمام صوبوں نے اپنے حصے سے بجٹ کا کچھ حصہ وفاق کو دیا. صوبوں نے اس ملک کے لیے اپنی ترقی کی قربانی دی. سینئر صوبائی وزیر کا سندھ اسمبلی میں اظہار خیال. کہا بی آر ٹی کراچی کے فیوچر کے لیے بنائی جا رہی ہے. بسیں خریدنا بہت آسان کام، انفراسٹرکچر بنانا مشکل ہے. سندھ حکومت کا گٹکا ماوا کے خلاف مزید سخت قانون سازی کرنے کا اعلان. گٹکا ماوا کی فروخت کے قانون میں ترمیم کرنے کا فیصلہ. وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجار کا گٹکا ماوا کو انسداد منشیات کے قانون میں شامل کرنے کا اعلان. سندھ اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ گٹکا ماوا کے خلاف قانون سازی کے لیے اراکین کو اعتماد میں لیں گے. صوبائی وزیر داخلہ کے مطابق کچے میں عملی اقدامات کیے گئے. صدر مملکت کی خصوصی ہدایت پر گرینڈ آپریشن کیا گیا. نجات مہران آپریشن میں 48 ڈاکو ہلاک ہوئے. کراچی میں موبائل فون چھیننے اور گاڑی چوری کی وارداتوں میں کمی آئی ہے. شہر میں اس سال دہشت گردی کا کوئی بھی واقعہ نہیں ہوا. انمول ہو یا کوئی اور بھی منشیات کا کاروبار کرنے والے پکڑے جائیں گے.